محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. واخشوا یوماً، اور اس دن سے ڈرو جس دن لا یجزی والد عن مولدہ شیئا، جس دن والد اپنی اولاد کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے، نہ اولاد اپنے والد کو کوئی نفع دے سکے. ان وعد اللہ حق، تحقیق اللہ کا وعدہ بالکل ٹھیک ٹھاک. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تم کو دنیا کی زندگانی غفلت میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تم کو اللہ سے دور کرنے میں شیطان اپنے دھوکے میں نہ ڈالے. اب سمجھیں کہ ان آیات میں مسئلہ معاد ہے. الحمدللہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بنیادی مسائل جو ہیں جن کو اصول کہا جاتا ہے وہ تین ہیں. اس کو پھر علماء الاصول الثلاثہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو علماء کرام جو ہیں الایمان بالخلاقیات بھی کہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اصل بنیاد جو ہے وہ تین مسئلے ہیں. جو دین کا، ایمان کا، عقیدے کا بنیاد ہیں، ستون ہیں، عمود ہیں، اصول ہیں. اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء نے ان تین مسائل کو بیان کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. سب سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں.
جو دعوت نوح علیہ السلام نے دی وہی دعوت میرے آقا نے. تو سب سے پہلا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ہے مسئلہ توحید. پھر توحید کی علماء نے سمجھانے کے لیے تقسیم کی کہ توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید فی الاسماء والصفات ہے. یہ ساری یعنی اقسام ہیں، اصل معنی توحید. اور جب توحید کا بیان ہوگا تو صاف ظاہر ہے کہ شرک کا رد ہوگا، ایک واضح بات. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت. کہ تمام انبیاء اللہ نے جتنے بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، سب پر حق ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام. اگر ایک نبی کا انکار کرے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. مسئلہ اچھی طرح سمجھ. یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب کائنات، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول بھیجے سب پر حق. لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم قطعاً تفریق نہیں کرتے کہ ایک پیغمبر پہ ایمان لائیں اور ایک پہ نہ لائیں. تو مسئلہ نبوت و رسالت جو ہے یہ بھی بنیادی مسئلہ ہے. اسی طرح تیسرا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ معاد. معاد مانا لوٹنا، قیامت. کہ قیامت کا آنا بھی برحق ہے. اور پھر جس طرح توحید میں تفصیل تھی اسی طرح ہر مسئلے میں تفصیل کہ قیامت برحق ہے، ہم سب کا قبروں سے اٹھنا برحق ہے، یوم الجزا برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے، میزان اعمال برحق ہے، پل صراط سے گزرنا برحق ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ فیصلہ فرما کے اپنی رحمت سے جنت والوں کو جنت دیں گے، جہنم والوں کو جہنم. یہ تین مسئلے ہمیشہ یاد رکھیں بنیاد. اگر ان تین مسائل میں کسی ایک مسئلے پر ایمان نہ ہو تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. مثلا آج کل دنیا میں یہودی موجود ہیں، ان کے دعوے کے مطابق ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے، کتاب تورات پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے، یوم آخرت پہ ایمان ہے. لیکن چونکہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں، وہ کافر. اسی طرح دنیا میں آج نصارہ موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، ان کا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان. آگے ان کی قسمیں ہیں، اختلاف ہیں، لیکن مجموعی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان. لیکن موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لیا تھا کافر. یہ جو آج کل دنیا میں بڑا ایک تخطیط ہے، منصوبہ ہے یہود و نصارہ کا، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم اتحاد بین الادیان کر رہے ہیں کہ سارے دین متحد ہو جاؤ. نعرہ بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا اٹریکٹیو ہے، دل کو کشش کرتا ہے. بھئی بڑی اچھی بات ہے یار، وہ تو چاہتے ہیں ہم سب مل جائیں. کہ دیکھو جی تمام ادیان جو ہیں بس ٹھیک ہے یار، ہم مل جائیں، بس ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہیں، اپنے اپنے مقام پہ سب ٹھیک ہیں.
حتیٰ کہ اس میں وہ کچھ اور آگے بڑھ گئے ہیں کہ جناب مثلا ایک مسجد ہے، مسلمانوں نے جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ کے دن پڑھ لیں، ہفتے کے دن اسی میں آگے یہودی عبادت کر لیں، ان کا ہفتے کا دن ہے، نصارہ جو ہیں وہ آ کے اتوار والے دن عبادت کر لیں، ہندو جو ہیں وہ سوموار والے دن آ جائیں، سکھ جو ہیں وہ منگل والے دن آ جائیں۔ تو ایک معبد جو ہے سب کے لیے کافی ہے۔ یہ کیا ہے کہ مسلمان الگ مسجد بنائیں، وہ الگ مندر بنائیں، وہ الگ گردوارہ بنائیں، وہ الگ جناب اپنے گرجے بنائیں، اور اگر نہیں مل جائے ہمیں مکس ہونا چاہیے۔ یہ گلوبل ولیج کا زمانہ ہے، ہمیں اتفاق اتحاد پر زور دینا چاہیے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ہر مذہب میں اپنے بندے خریدے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ ایک عالمی سازش ہے۔ اگر وہ اس دعوے میں یعنی سچے ہیں کہ بھئی جھگڑا ختم ہو، تمام ادیان متفق ہو جائیں، وہ مخلص ہیں، تو ہمارا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے منکر کو کافر کہتے ہیں، ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے منکر کو کافر کہتے ہیں۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ پہ ایمان لے آئے، اتحاد ہو گیا، کوئی جھگڑا نہیں، ہم تو مانتے ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، کلیم اللہ مانتے ہیں، بلکہ ہماری تو نمازیں جو ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے کہ اللہ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام ہی نے تو کہا کہ حضور اللہ سے معافی مانگیں، رعایت مانگیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو حضور کی امت پہ احسان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے بار بار عرض کرنے سے 50 کے بجائے 5 ہو گئیں۔ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ممنون ہیں کہ وہ زندہ آسمانوں میں بیٹھے ہیں، اتر کے ہمارے مدنی محمد مصطفیٰ کی تصدیق کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، موجود ہیں، بے روح ہی و جسد ہی آسمانوں میں موجود ہیں، اور اتریں گے، زمین پہ آئیں گے اور تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم مسلمانوں نے تو ان کے لیے جو سب سے افضل مقام ہے روضہ حبیب محمد مصطفیٰ، اس میں قبر کی جگہ رکھی ہوئی ہے کہ وہ دنیا میں زندہ ہوں گے، اور اس کے بعد پورے عالم میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ دجال کو حضرت عیسیٰ کا طلب کریں گے، صلیب کی قوت کو عیسیٰ علیہ السلام توڑیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، پورے عالم کو عدل سے بھر دیں گے، اس کے بعد ان پہ موت آئے گی اور دفن ہوں گے بھی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا تو اتنا ایمان ہے، تو تم بھی ایمان لے آؤ ہمارے نبی پہ۔ تم تو کارٹون بنا رہے ہو، ہمیں کہتے ہو اتحاد کرو۔ تم تو میرے مدنی پاک کے نکاحوں پہ اعتراض کر رہے ہو کہ جی امت کے لیے 4 نکاح ہیں اور نبی کے لیے 11 نکاح ہیں۔ تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے خلاف کتابیں لکھوا رہے ہو۔ تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں پہ کروڑوں روپے خرچ کر کے پناہ دے رہے ہو، اور ہمیں کہتے ہو اتحاد کرو۔ یہ عجیب اتحاد ہے بھائی۔ اتحاد تو بڑا آسان ہے، تم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لو، کلمہ نہ پڑھو یہ تو مان لو کہ وہ نبی برحق ہیں۔ تو یہ سب دھوکے ہیں، یاد رکھو، یہ ایک جال ہوتے ہیں شکار کرنے کے، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، کبھی کوئی لارنس آف عربیہ بن کے آ جاتا ہے،
کبھی کوئی کلائیوں کی شکل میں آ جاتا ہے، اور ان کو بدقسمتی سے میر جعفر جیسے جو ہیں وہ غدار مل جاتے ہیں ہر دور میں، جو دین اسلام سے کھیلتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، ورنہ یہ بات نہیں ہے، کبھی ناممکن بات ہے کہ کوئی ہندو مسلمان سے مخلص ہو جائے۔ دیکھ نہیں لیا ابھی حالات، پڑھ نہیں رہے ہو کیسے کیسے فسادات ہوتے ہیں۔ ناممکن بات ہے کہ کوئی یہودی دل سے مسلمانوں کا ہمدرد بن جائے، ناممکن بات ہے کہ کوئی نصرانی اللہ کے نبی کے ماننے والوں کا مخلص بن جائے، ناممکن بات ہے کہ کوئی باطل جو ہے وہ حق کو مان لے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک ہے امن و امان، اس کا تو سب سے بڑا داعی اسلام ہے۔ اسلام تو اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ کوئی جانور پہ ظلم کرے۔ میرے آقا نے خود فرمایا کہ مجھے دکھلایا گیا ہے کہ ایک عورت کو جہنم کے عذاب میں سے عذاب دیا جا رہا ہے صرف اس جرم پہ کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، خود بھی پانی نہ دیا، خود بھی اس کی خوراک کا خیال نہ کیا، اس کو چھوڑ بھی نہ دیا کہ وہ چل پھر کے کھا لیتی، وہ بیچاری تڑپتی مر گئی، اسی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کا دین تو ایک بلی کا عذاب بھی برداشت نہیں کرتا۔ میرے آقا تو کسی جانور کی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتے۔ حضور ایک باغ سے گزر رہے تھے، ایک انصاری کا اونٹ بھاگتے ہوئے آیا حضور کی خدمت میں، اور اپنے انداز میں حضور کو جانور جیسے سلام کرتے ہیں سلام کیا اور کچھ باتیں کی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ، انصاری کو بلاؤ، اس آدمی کو۔ اس کو بلایا گیا، فرمایا تمہارے اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم کام زیادہ دیتے ہو اور خوراک کم دیتے ہو، خبردار آئندہ اپنے اونٹ پہ ظلم نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹوں پہ رحم فرمانے والے، جانوروں پہ رحم فرمانے والے، سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب جیسا انسان فرماتے تھے کہ اگر میں مدینے میں بیٹھا ہوں، دریائے فرات کے کنارے پہ کوئی کتا بھوکا مر جائے تو قیامت میں عمر کو جواب دینا ہوگا۔ اسلام تو اتنا بڑا سلامتی کا مذہب ہے، امان کا مذہب ہے، دین کا مذہب ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب تم کسی کو دیوار سے لگا دو، اب اس کے پاس حل نہ رہے باقی کہ یا تو ٹکر مارے دیوار گر جائے یا سر پھٹ جائے، پھر تم کہو گے یہ ظالم ہیں، تو یہ تو پھر ظلم کرنے والا کون ہے؟ غور کریں آپ، اس مقام پہ ان کو پہنچانے والا کون ہے؟ یہ دیکھیں ورنہ کون بندہ ہے دنیا میں جس کو اپنی جان عزیز نہ ہو، ایمان عزیز نہ ہو، اسلام عزیز نہ ہو؟ یہ تو حالات کا جبر ہے کہ اس کے بعد حل کوئی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ کتنے لوگ ہیں جن کو معاشرے نے ڈاکو بنا دیا، قاتل بنا دیا، کتنے لوگ ہیں جن کو معاشرے نے ظالم بنا دیا، انسان کے بجائے درندہ بنا دیا، کتنے لوگ ہیں جن کو لوگوں نے اور معاشرے نے ظلم کر کے اس مقام پہ کھڑا کیا کہ خون کی ہولی کھیلنے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ آپ جتنے بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کا یعنی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی ماں باپ ہے، لیکن جب ان پر ظلم و تشدد اور وہ بھی ناجائز طور پہ کیا گیا، جب وہ بے گناہ ہونے کے باوجود مصیبتوں میں ڈالے گئے، قید خانوں میں ڈالے گئے، الٹے لٹکائے گئے، بجلی کے کرنٹ دیے گئے، تو اب جب نکلے تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس معاشرے کا علاج یہ ہے کہ تم بھی درندے بن جاؤ، ورنہ یہ انسان بن کے نہیں جینے دیتے۔
لوگ ہیں بیچارے ایم اے پاس ہیں، کتنے لوگ ہیں تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، سلجھے ہوئے نوجوان ہیں، جب وہ جوتیاں چٹکھاتے نوکری کے پیچھے پھرتے، گھر آتے ہیں ماں باپ تانے دیتے ہیں، باہر جاتے ہیں نوکری نہیں ملتی ہے، جہاں نوکری ہے وہاں رشوت چاہیے، سفارش چاہیے، ان کے پاس ہے نہیں، نالائق بھرتی ہو جاتے ہیں اور لائق باہر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ نوکریوں کا جب اعلان ہوتا ہے پہلے آدمی معین ہو جاتے ہیں، یہ صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ فائل کا پیٹ بھر لیں کہ دیکھو جی ہم نے اخبار میں اعلان کیا، انٹرویو کیا، 500 بندے کو بلا کے ہم نے ان کو سلیکٹ کیا، وہ تو پہلے سلیکٹ کر کے جیب میں رکھے ہوتے ہیں۔ تو وہاں اب آدمی جو ہے وہ معاشرہ پھر ظلم پہ آمادہ ہوتا ہے۔ ایک ہی کالج میں لڑکیاں پڑھتی ہیں، ایک لڑکی کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، ایک جوڑا ہے، گھر جا کے بیچاری اتار کے پرانا پہن لیتی ہے، صبح وہ پہن کے آتی ہے، 3 بسیں بدل کے لٹک کے اپنے کالج میں پہنچتی ہے، راستے میں 50 آوارہ نوجوان سیٹیاں مارتے ہیں، چھیڑتے ہیں، اس کے مقابلے پہ ایک لڑکی چمچماتی ہوئی کار میں آتی ہے، باوردی ڈرائیور آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، وہ اندر کینٹین میں بیٹھ کے اپنے دوستوں پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتی ہے، یہ دیکھ رہی ہے، اندر سے جل رہی ہے، یہی جلن اس کو گناہوں پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ یہ جرائم دیکھو کون دنیا میں پاگل ہو گیا ہے کوئی؟ کس آدمی کو ایمان سے کہیں یہ قبول ہے کہ وہ پکڑا جائے، تھانے میں جا کے جوتے کھائے، ذلیل ہو، اس کی بیٹی پکڑی جائے، بہن پکڑی جائے، ماں پکڑی جائے؟ کون چاہتا ہے؟ تو جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے نا، وہ ظلم اس کے اندر سے پھر ظالم پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بہت بڑا سردار تھا، رحمت دو عالم کے زمانے میں راستے میں وہ صحابہ نے اس کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے رحمت دو عالم کی خدمت میں لے آئے۔ حضور نے بھی حکم دیا کہ مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا خیال ہے، ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے نا، میں بھی خون والا برادری والا آدمی ہوں، میرے بدلہ لینے والی قوم زندہ ہے، تعفو، اگر معاف کریں گے تو ایک مرد کو معاف کریں گے آپ۔ میں احسان سمجھتا ہوں، اچھا رہے، میرے نبی پاک کا اپنا منشا تھا، اس کا اپنا خیال تھا۔ رحمت دو عالم یہ چاہتے تھے کہ مسجد میں بندھا ہوا ہے، نمازیں دیکھ رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، آخر قرآن اثر تو کرے گا۔ دوسرے دن حضور نے پوچھا، انہوں نے کہا جی بالکل ہے، مجھے انہوں نے پکڑ لیا آپ کے صحابہ نے، بلا وجہ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نہیں معافی شافی مانگتا، آپ قتل کریں کر دیں مجھے، چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، میں بھی مرد ہوں، بدلا دوں گا۔ تیسرا دن جب آ گیا، اس نے کہا، حضور نے فرمایا ہاں اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہی پہلا خیال ہے، آپ کیوں دیر کریں، مجھے قتل کر دیں آپ۔ میں تو معافی نہیں مانگتا، میں جھکنا جانتا ہی نہیں، میں ٹوٹ سکتا ہوں، جھک نہیں سکتا۔
حضور نے فرمایا چھوڑ دو. اس نے کہا حضور آپ نے مجھے رہا؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل رہا کر دیا، باعزت جاؤ، کوئی تمہیں نہیں چھیڑے گا. چلا گیا. 1-2 گھنٹے کے بعد واپس آ گیا. حضور نے فرمایا ہاں بھائی کیوں آ گیا؟ کہنے لگا حضور اب ہاتھ بڑھا کے مسلمان بنا لو، اب میں نہیں جانا چاہتا. ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے چھوڑ دیا، لیکن مجھے بھی تو دین سمجھ آ گیا ہے نا کہ حق کیا ہے. کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ میں عمرے پہ جا رہا تھا، آپ کے صحابہ نے مجھے پکڑ لیا، اب کیا حکم ہے؟ میں عمرہ کروں؟ اور پھر میں ہاں بالکل عمرہ کرو، عمرہ تو اسلام میں عبادت ہے، جاؤ عمرہ کرو. یہ وہی شخص ہے کہ جب قریش نے حضور کے ساتھ دشمنی شدید کر دی، اس نے شام کے اور مکے کے راستے میں اپنی قبائل کو بلا کے ایک دستہ بنا کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا خبردار مکے والوں کو ایک دانہ بھی مت جانے دو. قریش نے گھٹنے ٹیک دیا. انہوں نے کہا نہیں، میرے نبی سے جا کے معافی مانگو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام تو معاف کرنے والا مذہب ہے. نہ آپ ایمان سے کہیں اگر حضور چاہتے تو فتح مکہ کے بعد قریش کا کوئی ایک بچہ بھی زندہ رہ جاتا. یعنی جنہوں نے ظلم و ستم کا کوئی ایسا تیر نہیں جو میرے آقا کے خلاف نہ چلایا ہو. لیکن جب سارے قیدی بن کے سامنے آ گئے، حضور نے فرمایا قریشیو بتاؤ کیا فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، ہم بس آپ جو بھی کریں گے، لیکن آپ ہمارے رشتہ دار تو ہیں نا، بھائی تو ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ آج میں بھی وہی فیصلہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ چلے جاؤ، تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا کہ تم نے کیا کیا. کوئی جبر نہیں کیا کہ کلمہ پڑھو، کوئی جبر نہیں کیا اسلام لے آؤ گا، نہیں انتم الطلقاء، جاؤ تمہاری مرضی، اسلام لاؤ مرضی نہ لاؤ مرضی. اگر اسلام نے زبردستی کرنی ہوتی تو کیا خیال ہے آپ کا ہند میں کوئی ایک ہندو بھی رہتا؟ 800 سال مسلمان نے حکومت کی ہے، ایک ہندو بھی بچ جاتا. بلکہ مسلمانوں نے تو نعوذ باللہ دین اسلام چھوڑ دیا، ہندوؤں سے رشتے کر لیے، نیا دین بنا ڈالا، لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. تو ہم تو آج بھی چاہتے ہیں کہ خدا کرے اتحاد ہو. تم اگر دین اسلام قبول نہیں کرتے ہو نہ کرو، لیکن اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو پوری قوت صرف کر رہے ہو، یہ کون سی اتحاد کی دعوت ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ 3 مسئلے ایک ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بیان کیا، اور سب سے آخری نبی میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے بھی یہی بیان کیا. اور یہ بات بھی یاد رکھو توحید سب کہتے ہیں، لیکن توحید کا معنی وہ ہوگا جو سمجھایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ. ورنہ ہندو بھی کہتے ہیں ہم موحد ہیں. ہندو سے پوچھو نا، وہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو سب سے بڑی توحید کے قائل ہیں، بھگوان تو ایک ہے. کہتے ہیں ہم تو بالکل موحد ہیں، یہ تو دیوی دیوتا جو ہیں یہ تو بھگوان کو راضی کرنے کے لیے راستے میں ہمارے واسطے وسیلے ہیں، ورنہ اصل تو وہی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں سکھ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو سب سے بڑے موحد ہیں، ہمارے گرو نانک تو خود مکے مدینے گئے تھے. وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے موحد ہیں پکے، ہم تو کسی دیوی دیوتا کو پوجا نہیں کرتے.
طرح تو یہودی بھی کہتے ہیں ہم بھی موحد ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل ایک خدا کو مانتے ہیں، اسی کے نام کے بغیر ہم تو جانور ذبح نہیں کرتے، ہم تو کھانا نہیں کھاتے جب تک اس کا نام نہ لیں۔ اسی طرح عیسائی کہتے ہیں ہم بھی موحد ہیں، وہ کہتے ہیں کمال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ان کا بیٹا مانتے ہیں نا، اصل تو وہ ہیں۔ ہم بی مریم کو ان کی زوجہ کہتے ہیں، اصل تو خدا ہے نا، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ توحید کا معنی وہی ہوگا جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اور جس کو پھر میرے مدنی کے لاکھوں پروانے صحابہ نے سمجھا ہے، اور پھر صحابہ نے پورے عالم میں وہ توحید پہنچائی ہے۔ وہ توحید ہے، تیرے میرے کہنے سے توحید نہیں ہوتی۔ توحید کا بھی قائل ہوں۔ ایک آدمی غیر اللہ کی نظر نیاز بھی دیتا رہے اور کہے میں اللہ کی توحید کا قائل ہوں، نمازیں بھی پڑھتا رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور غیروں کے سجدے بھی کرتا رہے، منت منوتیاں بھی دیتا رہے اور ایاک نستعین کے نعرے بھی مارتا رہے، تو یہ تو پھر منافقت ہے، توحید تو نہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ نبوت و رسالت، اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ قیامت، کہ قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی، اور قیامت کا آنا روز بروز قریب ہو رہا ہے، اور قیامت کی جتنی نشانیاں ہیں تقریباً سب گزر گئی ہیں، باقی صرف بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی۔ ان بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ صفا کے پہاڑ سے ایک جانور نکلے گا، خروج الدابۃ من جبل الصفا، اور وہ جانور بات ایسے کرے گا جیسے انسان بولتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں ہے خروج یاجوج و ماجوج، جن کو حضرت ذوالقرنین نے بند کیا تھا وہ نکلیں گے، اور اسی طرح ہے ظہور الدجال، وہ دجال اعور جو ہے وہ ظاہر ہوگا، پوری دنیا میں اپنا فتنہ پھیلائے گا۔ اسی طرح علامات کبریٰ میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور اسی طرح علامات کبریٰ میں ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، سمجھیں کہ پھر قیامت کی گھڑی قریب آ گئی۔ علامات کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، علامات صغریٰ، علامات کبریٰ، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں تقریباً تمام کی تمام پوری ہو گئی، گزر گئی۔ اب دیکھو، آپ آنکھیں بند کر کے سوچو، کبھی آپ کو مکہ شریف میں درخت نظر آتے تھے؟ حضور نے فرمایا یہ بھی قیامت کی علامت میں سے ہے کہ ارض حجاز میں درخت زیادہ ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قیامت کی علامت میں ہے کہ بکریوں کے چرانے والے چرواہے جن کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا، وہ بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے، میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا نہیں میری اونچی۔ لفظ ہیں یتطاولون فی البنیان، آج ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ بندہ اپنی بیوی کا تو نیاز مند ہوگا لیکن ماں باپ کا گستاخ ہوگا۔ بیوی حکم دے دے کہ ساری رات صاحب بہادر باہر کھڑے رہو، کھڑے رہیں گے، ماں باپ کا نافرمان ہوگا، بیوی کے جوتے اٹھانے کو فخر کرے گا اور ماں باپ سے بات کرنے کے لیے بھی برا سمجھے گا کہ کیا بوڑھے آدمی سر کھا جاتے ہیں، پھر وہی کہانی شروع کر دیں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، عالم کیا کرو۔
اسی طرح حضور نے فرمایا علامات قیامت میں سے ہے کہ بندہ دوستوں کا بڑا خیر خواہ ہوگا لیکن والدین کا نافرمان ہوگا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا علامات قیامت میں سے ہے کہ قاری قرآن پڑھنے والے تو بہت ہو جائیں گے لیکن علماء کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حاکم اور امیر جو ہیں وہ شریر لوگ بنیں گے، تمہارے اغنیاء جو ہیں وہ بخیل ہو جائیں گے، اور تمہارے معاملات جو ہیں وہ عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ عالم نہیں ہوگا لیکن عالم بن کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ یہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی۔ اسی طرح خروج النار من عدن، خروج الدابۃ من جبل الصفا، خروج الدجال، خروج یاجوج و ماجوج، اور خروج امام المہدی علیہ السلام، اور اس کے بعد نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور اس کے بعد جو ہے پھر قیامت سے یہ سمجھو کہ گویا اس کی گھڑی سر پہ آ گئی۔ تو قیامت برحق، قبروں کے بعد مرنے کے بعد اٹھنا برحق، میدان محشر میں جمع ہونا برحق، وہاں ہمیں ہمارے نامہ اعمال کا ملنا برحق، ایمان والوں کو داہنے ہاتھ میں ملے گا اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اس کے بعد میزان عمل ہوگا والوزن یومئذ الحق۔ پھر جن کی تولیں بھاری ہو جائیں گی وہ جنت میں جائیں گے، جن کی تولیں ہلکی ہو جائیں گی وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے، شفاعت محمد مصطفیٰ برحق۔ میرے آقا یاد رکھو آپ کی شفاعت 3 قسم کی شفاعت ہوگی۔ ایک شفاعت کبریٰ ہوگی جو ساری مخلوق کے لیے ہوگی کہ یا اللہ بس آپ فیصلہ شروع فرمائیں، یعنی مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے، وہ تو سارے عالم کے لیے ہوگی، مسلمان، مومن، کافر، یہودی، نصرانی سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک شفاعت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لأہل الکبائر من امتہ، کہ جو آپ کی امت کے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو کے جہنم میں جائیں گے ان کو حضور سنائیں گے۔ اور اسی طرح پھر ایک شفاعت حضور کی ہوگی، ان کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں انا اشفع و اشفع و اشفع، میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا، حتیٰ کہ پھر جہنم میں کوئی باقی نہیں رہے گا مگر وہ لوگ جن کے سینے میں حبۃ خردل من ایمان، سرسوں کے دانے کے برابر ذرا سا ایمان ہے، صرف وہ باقی رہیں گے۔ تو پھر بھی میں اللہ سے عرض کروں گا کہ یا اللہ مہربانی کر کے میری سفارش سے ان کو بھی نکال دیں۔ تو اللہ فرمائیں گے محمد مصطفیٰ آپ کو ہم نے راضی نہیں کر دیا، آپ نے جن کو کہا ہم نے چھوڑ دیا، آپ کی ہر سفارش ہم نے قبول فرما لی، ابھی تک آپ راضی نہیں ہوئے۔ تو میں کہوں گا رضی تو ربی، رضی تو ربی، رضی تو ربی، میرے رب میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ فرمائیں گے اچھا میرے مدنی، وہ لوگ جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے ان کو میں اپنی رحمت سے جہنم سے نکالتا ہوں، ان کو بھی پھر جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو قیامت پر ایمان برحق ہے، اور وہ گھڑی ایسی ہوگی، اس لیے خطابت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ یاد رکھو پہلے جتنے نبی آئے انہوں نے اپنی اپنی قوم کو خطاب کیا، جیسے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور اسی طرح دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ نعمتیں کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے یا بنی اسرائیل، ہر نبی اپنی قوم کے لیے آیا، میرا مدنی سارے عالمین کے لیے آیا، انس و جن کے لیے آیا۔ اگر عالمی نبوت ہے تو محمد مصطفیٰ کی، عالمی دین ہے تو محمد مصطفیٰ کا، عالمی کتاب ہے تو محمد مصطفیٰ کی۔ اس لیے یہاں پر اللہ فرماتی ہے میرا مدنی آپ صرف عرب کو نہ کہیں کہ یا اہل العرب، یا اہل العجم، یا اہل مکہ، یا اہل المدینہ، آپ سارے عالم کو خطاب کریں یا ایھا الناس، کیونکہ ہم نے آپ کو سب کے لیے بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور کبھی اللہ فرماتی ہے میرا مدنی آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں، جنوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں، ان کو بھی خطاب کریں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض۔ اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کے نبی کا خطاب عام ہے ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے، انس و جنس کے لیے، عالمین کے لیے، اس لیے کہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، کعبہ ھدی للعالمین ہے، اور محمد رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اس لیے فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ ڈرنے کا کیا معنی؟ شرک سے بچو۔ ڈرنے کا کیا معنی؟ اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ پہلا تقوی کا درجہ کیا ہے؟ الاتقاء عن الشرک، شرک سے بچنا، اور دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، کبائر سے بچنا، اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ گناہوں سے بھی، صغائر سے بھی، کبائر سے بھی، اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنا، یہ صفت ہے متقین کی۔ اس لیے فرماتے اتقوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور رب کی صفت لائی گئی کہ وہ رب جس نے تمہیں پالا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تیری پرورش کی، تیری تربیت کی، تجھے ماں کے پیٹ میں غذائیں دی، تمہیں پیدائش کے بعد غذائیں دی، تمہیں جوانی میں غذائیں دی ہیں۔ اپنے اس رب کی رحمتوں کو سامنے رکھو اور اپنے رب کی نافرمانیوں سے بچو۔ کیوں؟ آگے ایک دن آ رہا ہے وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي، اس دن سے ڈرو۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں ان یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، وہ 1000 سال کے برابر دن ہوگا۔ اسی دن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور فرماتے یوم النصیر علی الکافرین غیر یسیر، وہ دن جو ہے بڑا سخت ہوگا، وہ دن جو ہے بڑا شدید ہوگا، وہ ایسا دن ہوگا جب پیغمبر بھی کانپ رہے ہوں گے، وہ ایسا دن ہوگا جب اللہ کے نبی بھی کانپ رہے ہوں گے، اور سب اپنے اپنے فکر میں ہوں گے نفسی نفسی نفسی۔ اور ایسا دن ہوگا یوم یقوم الناس، اس لیے فرماتے ہیں وہ دن ایسا ہوگا یہ خیال نہ کرنا کہ میرا والد ایمان والا ہے، اگر تم کافر ہو تو تیرے والد کا ایمان تیرے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا یجزی والد عن ولدہ، حضرت نوح نبی ہے،
باپ ہے بیٹا کافر ہے، اس کافر بیٹے کو حضرت نوح کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ بیٹا اپنے والد کو. حضرت ابراہیم نبی ہے، خلیل ہے، اللہ کے دوست ہیں، ابو الانبیاء والمرسلین ہیں، بانی کعبہ ہے، معمار کعبہ ہے، اور جس کے خاندان کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے. لیکن باپ کافر ہے، آزر کفر پہ مر گیا ہے. وہ آزر کو قیامت والے دن کوئی فائدہ پہنچا سکیں؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق. اللہ کا جو وعدہ ہے قیامت کا، اس لیے میرے محبوب دو عالم، رحمت دو عالم، جب رات کو اٹھتے آسمان پہ نظر پڑتی تو فرماتی اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. اسی طرح فرماتی اللہ کا وعدہ پکا ہے، حق ہے، سچ ہے. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آئے گی جس میں کوئی شک نہیں، بلکہ دنیا جا رہی ہے اور قیامت آ رہی ہے. ہر جانے والی چیز دور ہوتی ہے، آنے والی قریب ہوتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اس لیے قرآن کہتا ہے ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. تمہیں دنیا کے نشہ، دنیا کی لذت، دنیا کے اندر جینا، رونق، میلہ دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ دنیا میں کھو کے رہ جاؤ اور آخرت کو بھول بیٹھو. ولا یغرنکم باللہ الغرور. اور اللہ کے لقاء سے روکنے کے لیے شیطان کے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، کیونکہ شیطان وعدے کرتا ہے، شیطان امیدیں دلاتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. شیطان تم سے وعدے دکھلاتا ہے، امیدیں دکھلاتا ہے، لیکن شیطان کے وعدے بھی دھوکا، شیطان کی امیدیں بھی دھوکا ہے. تم ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرو اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. واللہ اعلم. زمزم کا پانی کیوں کھڑے پیتا ہے؟ خدا کے بندے 1000 دفعہ مسئلہ سمجھایا ہے. زمزم کا پانی ہو یا کوئی پانی، سنت ہے بیٹھ کے پیو. یہ لوگوں نے مسئلہ گھڑ رکھا ہے جاہلوں نے کہ زمزم ہو تو کھڑے ہو جاؤ. یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ چونکہ رحمت دو عالم نے کنویں پہ کھڑے ہو کے ڈول سے ہاتھ سے پانی پیا، تو اگر کوئی زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا، جائز ہے. یہ نہیں کہ کھڑے ہو جاؤ زمزم کے لیے. کہ جو لوگ جو ہیں اسپیکر لگاتے ہیں وہ طالب علموں کے ساتھ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں. اللہ ہدایت دے، اس کا میں کیا کروں میرا بھائی؟ جب کسی کو اللہ کے حرم کا بھی حیا نہ ہو، کعبۃ اللہ کا بھی حیا نہ ہو،
مسجد الحرام کا بھی حیا نہ ہو، وہ گیم کھیلتا ہو ٹیلی فون پہ بیٹھ کے، تو مولوی مکی کا زیادہ حیا آ جائے گا۔ ٹیلی ویژن دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر تو کسی کا وضو نہ رہے۔ وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ تیرا وضو کمزور ہو گئی اور شرط دیکھو ٹوٹ گیا تو الگ بات ہے۔ بہرحال دیکھا نہ کرو، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ جو لوگ عمرے پہ آ کے چھپ جاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اپنے ملک کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اسلامی حکومت کے قانون کو توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ایام حج میں حادثوں کا سبب بنتے ہیں۔ حکومت کے سامنے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریکارڈ میں آئے ہیں، مثلاً 20 لاکھ حاجی آئے گا اور 4 لاکھ چھپا ہوا نکل آیا، اس کا کیا کریں؟ بالکل نہیں رہنا چاہیے۔ باقی مزدوری ہے، مزدوری تو حرام نہیں ہے۔ تمباکو کاشت کرنا درست ہے، بالکل نہ کریں، کیونکہ جو چیزیں حرام میں آتی ہیں، مکروہ میں آتی ہیں، اس کے علاوہ بھی تو دنیا میں کاروبار ہے نا۔ حرم میں داخل ہوتے ہوئے کعبے کو دیکھ کے استلام کرنا کوئی سنت نہیں، بلکہ یہ حکم آیا ہے کہ دعا کریں کہ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابۃ و برا و تقوی۔ اگر کسی آدمی نے طواف کیا ہے اور سورج عین سر پہ کھڑا ہے تو حنفی مسلک میں یہ ہے کہ وہ نہ 2 رکعت طواف کی نہ پڑھے، جب زوال ہو جائے، ظہر کی اذان نہ ہو جائے، بعد میں 2 رکعت پڑھے، پھر سنتیں پڑھ۔ بعض ائمہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بہت ساری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جن کے رشتے میں بڑی پریشانیاں ہیں۔ میرا بھائی اصل بات یہ ہے، اس میں کچھ تو ہماری بھی غلطیاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ رہتے ہیں آئیڈیل کی تلاش میں کہ میری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ، ایسا رشتہ، ایسا رشتہ۔ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، پھر مصیبتوں میں آ جاتی ہے۔ بہر صورت اللہ پاک سب بچیوں کے رشتے آسان کرے۔ اللہ کا نام ہے یا جامع یا لطیف یا فتاح، یا جامع یا لطیف یا فتاح۔ ماں بھی پڑھے، باپ بھی پڑھے، وہ لڑکی خود بھی پڑھے، دعا مانگے، اللہ رشتے جلدی آسان کر دیں گے۔ بھتیجا چچی سے نکاح کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ اگر جانور ذبح کریں تو اس کا رخ قبلے کی طرف وہ افضل ہے، نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اگر طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا چھوڑ دے، اگر 3 چکر سے زیادہ کر چکا ہے، 4 چکر کر چکا ہے، وضو کر کے آئے، جہاں چھوڑا وہیں سے شروع کرے، اور اگر 1 آدھا چکر کیا تھا تو ابتدا سے شروع کرے۔ عورت نماز میں عورتوں کی امام بن سکتی ہے۔ آج کل تو فکر کرو، تمہاری امام بننے کے لیے وہ تیار کھڑی ہے، تم عورتوں کے مسئلے پوچھ رہے ہو۔ باقاعدہ جمعہ نہیں پڑھایا آمنہ داؤد نے، جمعہ پڑھایا ماشاءاللہ، مردوں نے پیچھے جمعہ پڑھا، عورت نے جمعہ پڑھایا۔ انا للہ و انا الیہ۔ یاد رکھو میرے عزیز کہ اگر کوئی عورت امامت مسجد یا امامت خلافت یا امامت حکومت کی حقدار ہوتی تو سب سے بڑی حقدار بی بی فاطمہ الزہرا۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کی بیٹی ہے، لخت جگر محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر بی بی فاطمہ اور عائشہ امام نہیں بن سکتی تو میری بیٹی کیسے بن سکتی ہے؟ ہاں بعض ہوتا ہے کہ نفلی عبادات ہے، تراویح ہے، جماعت کر کے عورتوں نے عورتوں کو پڑھا دیا، حافظہ ہے، عالمہ ہے، پڑھا دی، کوئی بات نہیں۔
جب صفیں دیہات میں جنازے کی بناتے ہیں تو کہتے ہیں 3 ہوں یا 5. اچھی بات ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ کو یہ عدد پسند ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آدمی کو 3 ہوں تو 3 صفیں بناؤ، ایک آگے ایک پیچھے ایک اس کے پیچھے. اگر آدمی بہت زیادہ ہے موقع ہے، ورنہ پہلی صف بڑی بنائے. اللہ کا رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی جو ہے ضروری نہیں کہ وہ صاحب شریعت ہو. اور ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، صاحب تورات بھی ہیں. ہارون علیہ السلام نبی ہیں لیکن تورات کے تابع ہیں. حضور پاک نے اپنے ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنی تھی، ہاں بالکل پہنی تھی. لیکن بعض روایات جو زیادہ راجح ہیں وہ یہ ہے کہ اسی انگوٹھی میں حضور کا نام مبارک تھا، وہ خط پہ مہر بھی اسی سے لگاتے. اور ایک روایت مبارک یہ بھی آتی ہے کہ کان فصہ حبشین، کہ آپ کی انگوٹھی میں نگ بھی تھا اور وہ حبشہ کا تھا. تو بہرحال انگوٹھی پہننا جائز ہے. طواف کرتے ہوئے جب ہم حجر اسود کی طرف اشارہ کریں، اگر ہاتھ لگ جائے تو چومنا ضروری ہے، نہ لگے تو کوئی ضروری نہیں. کچھ لوگ بار بار مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں، یہ نفلی عبادت ہے، جتنا کریں کریں، نہ کریں نہ کریں. کہ میں نے صفا مروہ نہیں کیا، طواف کرنے کے بعد میں نے بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی. ایک بکری جب اللہ پیسے دے دینا. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ٹیلی فون کر کے طلاق دے، طلاق ہو گئی، طلاق دینے والا تو بول رہا ہے نا. طلاق کا معنی ہی یہی ہوتا ہے نا کہ طلاق دینے والا کہے، وہ تو کہہ رہا ہے، وہ تو سنا رہا ہے نا ٹیلی فون پہ دوسرے کو. ورنہ سنانا بھی ضروری نہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ طلاق کہنا جو ہے بیوی سنے نہ سنے، طلاق کہی طلاق ہو گئی. ثلاث جدہن جد حضلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے. ایک نکاح، طلاق اور عتاق. بس نکلا زبان سے گولی لگ گئی. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل الناس وجب الفاسقين من النبي لا شفاء الا شفاء شفاء ولا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين واسكن المظلومين وارد الليل عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا